جانا نلت عيزا وطبت مكانا وطبت مكانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام بزم عقیدت. اس پروگرام میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق چند فکر انگیز بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کے لیے مدعو کرتے ہیں ممتاز و محترم علماء دین کو، مفتیان دین کو اور اسکالرز حضرات کو کہ جو ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں موجود سوالات بھی پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم نے مدعو کیا ہے مہمان گرامی کو جن اس سے قبل بھی میٹرو ون کے کئی پروگرامز میں آپ تشریف لا چکے ہیں اور آپ کی گفتگو کو ہمارے ناظرین بہت پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ تعارف پیش کروں گا، لیکن آج جو موضوع ہے ناظرین بہت اہم موضوع ہے اور وہ موضوع میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. موضوع ہے آج کا حب الہی. بنیادی طور پر انسان اس دنیا میں آ تو گیا ہے لیکن دنیاوی مال و متاع کو دیکھ کر یقیناً اس کا دل جو ہے دنیا کی محبت کی طرف راغب ہو جاتا ہے. لیکن آیا انسان کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے اور انسان کو پیدا کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اگر یہ انسان سمجھ لے تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ جو چاہت اور محبت کا جو راستہ ہے وہ دنیا سے ہٹ کر دین کی طرف ہو جائے گا. دین سے مراد اس رب کی طرف ہو جائے گا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اسے اس دنیا میں اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے. وہ رب کے جو مہربان رب ہے جس کی بارگاہ میں جب ہم معافی کی درخواست پیش کرتے ہیں تو وہاں سے معافی بھی مل جاتی ہے. جب ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جاتے ہیں تو اللہ رب کریم اپنے بندے پر کرم فرما دیتا ہے. یہی وہ ناظرین کی جو سوچنے کا لمحہ ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ اپنے شب و روز اس میں بسر کر رہی ہے اور شب و روز اس میں مصروف ہے کہ کسی بھی طرح دنیا حاصل ہو جائے. تو کیا یہی مقصد ہے انسان کی کہ اس دنیا میں بھیجے جانے کا، یا یہ کہ جو حب الہی ہے، جو اصل مقصد ہے انسان کی پیدائش کا، انسان کی اس دنیا میں بھیجے جانے کا، حب الہی کی طرف ہم کیسے آ سکتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہوں گے، ہماری شخصی طور پر، انفرادی طور پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، اجتماعی طور پر حب الہی کے معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے، اس پر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز محترم عالم دین اور دیگر سیٹلائٹ چینلز پر بھی آپ ان کی گفتگو کو ملاحظہ کرتے ہیں، بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں اور عصری اور دینی موضوعات پر بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں. علامہ مفتی محمد عاصم نیروی صاحب ہمارے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز محترم ثنا خان، خوش آواز خوش گلو ثنا خان، جو کہ حیدرآباد سے ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں. نوجوان ثنا خان محمد شاہد مقبول، دونوں حضرات کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح ہم کبھی حمد رب جلیل سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، کبھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کرتے ہیں. آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کیا جا رہا ہے. ملتمس ہوں محمد شاہد مقبول سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کے موضوع یعنی کہ حب الہی پر سوالات اپنے مہمان گرامی کی خدمت میں پیش کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ آج کے موضوع پر جو اہم سوالات ہیں ان سوالات میں آپ کے ذہنوں میں موجود سوالات بھی شامل ہوں گے اور جن کے جوابات انشاءاللہ علامہ مفتی محمد عاصم نیروی صاحب آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کی بھی تشفی ہوگی اور یقیناً ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی ہمیں حاصل ہوگا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں محمد شاہد مقبول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے
لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ حاضر و حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان سر
سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پر، سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد شاہد مقبول بہت خوبصورت انداز میں پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے، جس کا ایک ایک شعر جو ہے وہ یقین سننے والے پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی قلب کی کیفیت جو ہے یقیناً اس سے ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حب الہی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد عاصم نیروی صاحب۔ علامہ صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آیا پروردگار عالم سے جو محبت کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ انسان کی طبیعت کے حوالے سے ہے یا اس کی عقیدت کا ایک تقاضا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بنیادی نوعیت کا ہے کہ جب بھی ہم خالق کی محبت پر گفتگو کریں تو یہ ایک بنیادی سوال بنتا ہے یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، کتنے مکاتب فکر ہیں، وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی نوعیت سے اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے مالک کی طرف رجوع کے لیے لگے ہوئے ہیں اور اسی کی محبت اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں اور اپنے تمام اعمال کو اسی کی منسوب کرتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ پتھر کو پوج رہا ہے یا اجرام فلکی کو پوج رہا ہے یا وہ دیگر جانوروں کو پوج رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک اس کی طبیعت کے اندر بنیادی طور پر جو فکر کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس لگن میں لگا ہوا ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے، جو میرا پروردگار ہے، جو میرا خالق ہے، میں اس کو کسی طرح سے راضی کر لوں۔ واہ واہ، یہ اس کی ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر ایک جبلت ایسی ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے محسن کو، اپنے بنانے والے کو کسی نہ کسی طرح سے راضی کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے کہ اگر کوئی بہت شدت گرمی کا مارا ہوا جہاں بلب ہے، وہ جا کر پانی کی تلاش میں، اس کو کہیں پانی نظر آ گیا، اس نے پانی پیا، اس کی جان بچ گئی، تو اس کی کوتاہ فکر اور محدود نظر و فکر نے یہ تقاضا کر دیا کہ میری جان اس پانی کے تالاب نے بچائی ہے۔ لوگوں نے پانی کے تالاب کو پوجنا شروع کر دیا۔ اسی طرح دیگر جو مظاہر کائنات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ ان کی پرستش کا جو ہے وہ ابتدا کہاں سے ہوئی، تو وہ اسی طرح سے ہوئی کہ کسی طرح سے انسانی فکر نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے محسن ہیں، تو نتیجتاً جو ہے وہ ان کی رضا جوئی کے لیے انسانوں کو ہی ان کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اب یہ تو ایک بات طے ہے کہ پروردگار خالق و مالک سے محبت اور اس کی رضا جوئی کا جو معاملہ ہے یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب آگے، اس سے آگے اب ظاہر ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ اس کے تقاضے انسان خود ہی متعین نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پہ کسی کا شکر ادا کرنا یہ ہماری عقل فہم تو ہمیں بتا سکتی ہے، لیکن کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کے کیا کیا ضوابط ہیں، اس کے کیا کیا اصول ہیں، کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے نہیں کرنا، تو یہ جو ہے وہ وحی متعین کرتی ہے۔ ٹھیک۔ کیونکہ کبھی بھی آپ لیٹر کے اوپر پوسٹل ایڈریس جہاں پہ لکھنا ہے وہاں پہ آپ بہت ساری سیاہی گرا دیں اور یہ توقع کریں کہ یہ خط جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، تو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہاں پر آپ کو ان قواعد و ضوابط کے تحت جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ آپ کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ ایک خوش خط جو ہے وہ طریقے سے لکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حب پروردگار جو ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس کے انداز جو ہیں وہ بھی پروردگار کے ہی دیے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر
انداز بھی بندہ خود کریٹ کرنا شروع کر دے تو پھر یہی لازم آتا ہے کہ وہ نکلا تو پروردگار کی رضا جوئی کے لیے، لیکن حقیقتاً وہ اس کو اتنا ناراض کر لیتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور اس سے میرے ذہن میں ضمناً ایک سوال آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ناظرین وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں امید ہے آپ میٹرو ون کے ساتھ رہیں گے۔